لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشير ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج سورۃ حامیم سجدہ کا آغاز کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل کی. اس سورت کی 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں. اس سورت کا آغاز بھی انہی کلمات کے ساتھ ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ قرآن کریم کے متعلق یہ بہتان لگاتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہے. ہم پیچھے سورت مومن میں بھی، اس سے پہلے سورت زمر میں بھی یہ تفصیل کے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں. اس سورت کا آغاز بھی اسی بات سے ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت اس سورت کا آغاز 2 لفظوں سے کرتے ہیں، اور یہ سورتوں سے پہلے الف لام را، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. ان الفاظ میں اللہ کی طرف سے بہت بڑا کائنات کو چیلنج ہے کہ یہ لفظ حروف تہجی کے ملائے گئے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی انسان ان کا معنی نہیں بتا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ پڑھتے تو کہتے اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت اس سورت میں دوسرے آیت میں کہتے ہیں تنزیل من الرحمن، یہ نازل کی گئی ہے من الرحمن الرحیم، رحمان کی طرف سے جو بہت ہی رحم دے گا. تنزیل کا معنی یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ اتاری گئی، ایک دم نہیں دی گئی. پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں انبیاء کو بلا کے انہیں کتاب کی صورت میں دے دی جاتی ہے، لیکن قرآن کریم کا معاملہ بالکل مختلف ہے. اس کو اللہ نے نجمن نجمن آہستہ آہستہ جیسے چاہا، کبھی 1 آیت اتار دی، کبھی 5 اتار دی، کبھی 6 اتار دی. جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی ویسے اللہ قرآن کو اتارتا رہا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو آغاز میں مسلمان ہو گئے تھے، پہلے 40 لوگ جو مسلمان ہوئے تھے، ان میں یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیات نازل ہوتی آپ پہلے اسے مردوں کی جماعت کے سامنے پڑھ کے سناتے، پھر خواتین کے پاس سے ان آیات کو پڑھتے تو ہم ان آیات کو یاد کر لیتے. یاد کرنے کے بعد جب تک ہم 10 آیتوں پہ عمل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں چل رہے. تو جہاں قرآن اترتا گیا وہاں قرآن کے معانی اور اس پہ عمل، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی. اسی لیے آج امت 1450 سال گزر گئے. آج بھی مجھ جیسا طالب علم جب کوئی آیت پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی، اس آیت کا شان نزول کیا تھا، کیا واقعات ہوئے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ آیتیں اتاری.
جس طرح کہ میں نے آغاز میں عرض کیا، یہ آیتیں آغاز میں جو پڑھی گئی ہیں، کفار بار بار آپ پہ بہتان لگاتے تھے کہ یہ قرآن آپ کو کوئی سکھاتا ہے یا آپ خود یہ جو ہے لکھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نہ تو اس سے پہلے آپ کوئی بات جانتے تھے اور نہ ہی آپ لکھنا جانتے تھے، آپ کے ہاتھ میں کبھی کچھ نہیں لکھا۔ ایک وہ شخصیت جو پڑھنا بھی نہیں جانتی اور لکھنا بھی نہیں جانتی اور اتنی عظیم کتاب وہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں۔ جب کوئی کسی انسان کے پاس جاتا ہے تو وہ اسے سکھاتا ہے تو آگے چلتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ واقعہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جبریل آپ کے پاس آئے اور آپ کے کہنے لگے کہ پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا اقرا، پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقاری۔ اس نے اب پکڑ کے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ دبوچا زور سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شدید تکلیف، پھر کہنے لگا اقرا، میں نے پھر کہا ما انا بقاری۔ اس نے اتنی زور سے دبوچا کہ ایسے لگا جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ پھر اس نے کہا اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا۔ وہ 5 آیتیں پہلی نازل جو ہوئی اس میں یہی تھی کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس طرح یہ آہستہ آہستہ نجمن 13 سال تک مکے میں اترا، اور جتنی آیتیں جتنی سورتیں مکے میں نازل ہوئی، اور اگر کوئی سورت مکے میں نازل ہوئی اس کی کچھ آیات مدینے میں نازل ہوئی تو وہ بھی بتا دیجیے۔ آج بھی جو سورت آپ کے سامنے جس کا آغاز کیا ہے یہ مکے میں نازل ہوئی، پھر اس کے بعد جو سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی وہ بھی بتا دیجیے۔ اس لیے قرآن کریم ساری کتابوں سے ایک مختلف کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے بتدریج اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور کہا تنزیل، یہ آہستہ آہستہ اتاری ہوئی کتاب ہے من الرحمن الرحیم، رحمان جو بہت رحم کرنے والا ہے، الرحیم انتہائی مہربان ہے۔ اللہ رب العزت وہ ذات پاک ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے۔ وَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آپ دیکھیں ذرا اندازہ فرمائیں، ہم اپنے دفتر میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے گھر میں اگر اپنے سے نیچے جو لوگ ہیں ان کے غلط کام دیکھیں، 1 دفعہ منع کریں گے، 2 دفعہ منع کریں گے، 3 دفعہ کریں گے، کہیں گے دفعہ ہوتا، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اسے اپنے گھر سے نکال دیں گے چاہے وہ اولاد کیوں نہیں۔ لیکن اللہ وہ ذات پاک ہے ہماری ساری خطاؤں کے باوجود ہمیں اپنی زمین پہ رہنے دے رہا ہے، ہمارے لیے مرنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ جب بھی اللہ رحیم و کریم کے پاس آ کے انسان معافی مانگتا ہے اللہ اس کے خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے فصلت آیاتہ، جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیات ذکر کی گئی ہیں۔ قرآن، یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہے، عربیًا، جو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ قوم کے لوگ جانیں۔ اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی، پھر فرمایا بشیراً ونذیرا، یہ کتاب خوشخبریاں دیتی ہے، جو اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، جو اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اس قرآن کریم کے اندر، ونذیرا،
اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے ڈرانے ہیں. بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. لیکن اکثر لوگ قرآن سننے کے باوجود اعراض کرتے ہیں، ان کو سنتے ہی نہیں بات. آج بھی دیکھ لیں، ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہر شخص نے اپنا ایک مزاج بنایا ہوا ہے. اگر اس کے خلاف قرآن کی بھی بات آئے تو وہ اگنور کر کے اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ چھوڑو، ہمارا مسلک تو یہ کہتا ہے، یا ہمارے علماء یہ کہتے ہیں. واللہ باللہ ثم باللہ، ساری دنیا کے علماء، ساری دنیا کے فضلاء ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں، قرآن کا حکم اس کے خلاف ہو تو وہ سب جھوٹے ہیں، قرآن سچا ہے. اللہ کے پاک کلام کی بات اہم ہے، اس لیے اگر ہم بھی اگنور کریں گے تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں کتاب فصلت آیات، یہ ایسی کتاب ہے جس میں ساری تفصیلات. آیاتہ قرآن، یہ آیتیں قرآن کی ہیں، عربی جو عربی زبان میں ہے، لقوم یعلمون، تاکہ قوم جانے. بشیرا ونذیرا، یہ خوشخبری دینے والی اور ڈرانے والی ہے. فاعرض اکثرهم، اکثر لوگ اس بات سے اعراض کرتے ہیں، وہ پھیر جاتے ہیں. فهم لا يسمعون، اور وہ نہیں سنتے. بلکہ جو کفار یا بے دین ہیں، دہریے ہیں، ملحد ہیں، ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. یہ جو بات تم ہمیں سناتے ہو، جو پکارتے ہو، ہمارے دل پردے میں ہے، ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آتی. یقین جانیے یہ اس زمانے کے مشرک ہی نہیں، آج جو نام نہاد ملحد مسلمان ہیں ان کا جواب بھی یہی ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ بعض ایسے مناظروں میں سنا ہے، اگر قرآن کی آیت پڑھی تو وہ کہتے ہیں اگر قرآن میں یہ ہے تو ہم اس قرآن کو نہیں مانتے. جو اپنا عقیدہ ہے اس کے خلاف قرآن کو نہیں مانتے، العیاذ باللہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالوا قلوبنا فی أكنة مما تدعونا إلیہ، وقالوا، اور کہتے ہیں ہمارے دل یہ پردے کے اندر ہے، مما تدعونا الیہ، جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. یعنی ایک اکیلا اللہ کی دعوت دیتے ہو، ہماری بات سمجھ نہیں رہی، ہمارے دل پردے میں ہے. یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں پہ بوجھ ہے، تمہاری بات سنائی ہی نہیں دیتی. ومن بیننا وبینک حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے. فاعمل اننا عاملون، تم اپنے عمل کرو، ہمیں اپنا عمل کرو. جب کسی بات کا جواب نہیں ہوتا اس وقت پھر یہی ہوتا ہے تم اپنا عمل کرو، ہم اپنا عمل کرتے ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ کیا فرق ہے. یہ کوئی دانائی اور عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ انسان دلیل آنے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اگر اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ تکبر کیا ہے؟ اچھا لباس پہن، اچھے جوتے پہن. آپ نے فرمایا نہیں، اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا، صاف ستھرا رہنا، اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے، اللہ صاف ستھرے ہیں، اللہ صاف ستھرے کو پسند کرتے ہیں. اصل تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق بات پیش کی جائے تو اس کا انکار کرے، اس سے بڑا تکبر کوئی نہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمیں اپنی کتاب کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اور جب اس کے کسی حکم کو سنیں اللہ ہمیں اطاعت کی توفیق بخشے. میرے عزیز بھائیو، آج محرم کی 8 تاریخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت آپ محرم کے روزے رکھا کرتے. جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے محرم میں روزے رکھنے چھوڑ دیے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیوہ ہی موجود. جب آپ مدینہ منورہ میں آتے ہیں اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا، یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے،
آپ نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے؟ انہوں نے کہا اللہ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات دی، اس لیے ہم ان کی خوشی کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ میرے نبی بھائی، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی کا روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو یہ فرمایا کرتے تھے خالف الیہود والنصارى یا خالف المشرکین، یہودی عیسائیوں کی مخالفت کرو چاہے عبادت کی ہو، ان کے طریقے کے مطابق نہیں کرنی آپ، جو اللہ نے تمہیں طریقہ دیا ہے اس کے مطابق کرنا۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی روزہ رکھا ہے، یہود نے بھی روزہ رکھا ہے، ہمارے اور ان کے روزے میں مماثلت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو یوم التاسع 9ویں دن کا روزہ رکھوں گا، لیکن آئندہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہلت نہ ملی، آپ اللہ کے حضور چلے گئے۔ اب علماء کے 2 اقوال ہیں، ایک تو کہتے ہیں عاشورہ کا روزہ نبی کریم نے رکھا تھا، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی رکھنا چاہیے تاکہ یہود کی مماثلت نہ ہو۔ لیکن کچھ علماء ان کا اس حدیث کے ظاہر پہ حکم ہے، حدیث میں ہے آئندہ سال میں زندہ رہا تو یوم التاسع 9ویں دن کا یعنی 9 محرم کا روزہ رکھے۔ اگر کوئی ایک روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ 9 محرم کا روزہ رکھے جو کل آ رہا ہے، اگر کوئی 2 رکھنے چاہتے ہیں تو وہ کل اور پرسوں 2 روزے رکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یوم العاشورہ محرم کے 10ویں دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے محنت تھوڑی سی، اجر بہت بڑا۔ ہمیں اور یہ بات یاد رکھیں، ہماری نیت وہی ہونی چاہیے جو رسول اللہ کی نیت ہو۔ رسول اللہ کی نیت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی شہادت بہت بڑا سانحہ ہے، ان کو مارنے والے بڑے بہت دیوس خبیث اور اللہ کی لعنت کے مستحق، لیکن روزہ سیدنا حسین کی شہادت کا نہیں ہے۔ روزہ سیدنا حسین آپ 61 ہجری کو شہید ہوئے، نبی کریم اس دنیا سے 10 ہجری کو تشریف لے گئے، 11 ہجری کو ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس سے 50 سال بعد جو ہے سیدنا حسین کی شہادت ہوئی۔ یہ حکم پہلے کا ہے، اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کریں گے تو اللہ کے ہاں اجر ملے گا، ورنہ نہیں۔ اس لیے یہ روزہ فرعون اور آل فرعون سے نجات کی خوشی کا روزہ ہے، جو اس نیت سے اس دن کا 2 یا 1 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل روزے کی یعنی سحری کا وقت ختم ہونا یہ 53 منٹ ہوگا، 3:53 پہ روزے سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ 7 بجے سے غالباً 3 منٹ پہلے یہ افطاری ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس نیکی کے عمل کو جانے نہ دیں، کیونکہ یاد رکھیں آج اگر کچھ کر لیں گے کل کی حسرت سے بچ جائے گی، وگرنہ اگر لوگ بہت سے اعمال اللہ کے حضور لے کے پیش ہوں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا تو حسرت اور افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، لیکن اس وقت ہمیں اپنے ہاتھوں کو کاٹنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت آج مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کا ذخیرہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اللہ ہمیں ہر
خطا سے محفوظ رکھے، ہر برائی سے ہمیں بچائے، ہر نیکی کے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔